الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ برادران اسلام، ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید بروز سوار بعد نماز مغرب بمقام مسجد فاطمۃ الزہرا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ البقرہ پارہ نمبر اول آیت نمبر 113 سے درس قرآن کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں، اس کے ساتھ پھر آگے آیات ربانی تلاوت اور ترجمہ تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کی برکات سے دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جتنے احباب بھی اس پاکیزہ محفل میں دور و دراز یا قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں، صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، ہم سب کو قلبی اور روحانی سکون نصیب فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں ہمارے کچھ احباب اسلام آباد بھی گئے ہوئے ہیں، حاجی محمد مشتاق صاحب وہ بھی کچھ دور گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ اور برادر محتشم مولانا بہادر شاہ صاحب، تو یہ تو بہادر ہیں، سردیاں بھی سخت تھیں تو الحمدللہ اور پوری استقامت کے ساتھ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آج ہماری اب درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں ہمارے مہمان گرامی محترم المقام بھائی محمد علی صاحب نقشبندی تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس روحانی محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حافظ عاشق صاحب بھی الحمدللہ دو دروس کے اندر تو میں نے دیکھا محفل میں، پچھلی محفل میں شاید مجھے نظر نہیں آیا، آج الحمدللہ حافظ محمد عاشق صاحب بھی بھائی جان تشریف لائے۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، سجن آون تا اکھیں ٹھرن۔ تو اب توجہ فرمائیں، آیت نمبر 113۔ حضور پر نور امام الانبیاء سیاہ لامکان خسرو خوباں سراپا رحمت مشفق کائنات۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ تشریف فرما تھے، نجران کے عیسائی آئے اور پھر یہودی بھی وہاں آ گئے، آپس میں عیسائی اور یہودیوں کا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو جب آپس میں اختلاف ہو گیا تو یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، یہ جو نصارہ ہیں نا، عیسائی ہیں، یہ کسی دین پر نہیں ہیں، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں، یہ بالکل فارغ ہیں۔ یہودیوں نے کہا، انہیں غصہ آیا عیسائیوں کو، وقالت النصارى،
عیسائی کہنے لگے لیست الیہود علی شیء، یہ بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے، یہ بھی بالکل فارغ ہے۔ اب محققین سوال کے انداز میں ایک کتاب میں نے پڑھی کہ بتاؤ، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ دو قومیں ہیں، انہوں نے بولا تو سچ ہے لیکن وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ یہی ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی یہ کسی دین پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو تھے متقدمین یہودی وہ درست تھے، جو تورات کو ماننے والے تھے، تورات پہ عمل کرنے والے تھے، اور تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ صحابہ کرام کا ذکر بھی تھا، اور ایسے ہی انجیل کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب کی عظمتوں کا ذکر تھا۔ اسی لیے سیدنا یہ بعد کے اندر لوگ بگڑ گئے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی تعریف سناتے رہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، بلکہ یہ بھی فرمایا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، میں رسول بڑی عظمت والا ہوں، مردوں کو جلانے والا، اور کوڑھی جو آتے ہاتھ لگاتے دعا فرماتے شفا یاب ہو جاتے، یہ قرآن میں ہے۔ مادرزاد اندھے ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا تھا، غیب کی خبریں دیتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اپنے حواریوں کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے، میرے بعد جو امام الانبیاء سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، میں تو ان کے جوڑے اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ اتنی عاجزی حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر وہ کتاب چونکہ اصل حالت میں نہیں، مختلف شہروں کی انجیلیں مختلف ہو گئیں، لیکن کچھ نسخوں کے اندر جو انگلش کے اندر ہیں، یہ بھی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ تھا there is only one God۔ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لکھا تھا محمد از میسنجر آف گاڈ۔ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے محمد الرسول اللہ، جس کو وہ مانتے ہیں، اگرچہ محرف ہو چکی، اس کے اندر یہ لفظ بھی آیا دی فرسٹ مین، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، who kissed، to kiss کا معنی بوسیدن، التقبیل چومنا، بوسہ دینا، جنہوں نے چوما، those words، ان لفظوں کو چوم لیا۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بوسہ دیا تھا، ہمارے بابے کی سنت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے، اور عاشقوں کا یہ انداز ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ وہ یہودی ہیں جو بگڑ گئے۔ جس وقت اختلاف ہوتا ہے نا آپس میں، تو ہر اختلاف اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر اختلاف برا بھی نہیں ہوتا۔ تو ائمہ کا اختلاف، ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، مسائل میں اختلاف ہے، اسے فروعی اختلاف کہتے ہیں، تو یہ رحمت ہے امت کے لیے۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، تو یہ امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ایک سنت و بدعت کا اختلاف ہوتا ہے تو سنت کو ترجیح ہے اور بدعت سیئہ کو کوئی ترجیح نہیں ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا، ایک طرف مومن دوسری طرف کافر۔ تو اختلاف کی مختلف نوعیتیں عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہر اختلاف اچھا بھی نہیں۔ اب آپ مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، سب کے سر پہ دستار تو نہیں ہے نا، کسی کے سر پہ ٹوپی ہے، پھر ٹوپیاں بھی ایک رنگ والی، ہمارے لباس بھی ایک رنگ والے، ہماری زبانیں، ہماری بولیاں بھی ایک جیسی۔ بظاہر تو یہ اختلاف ہے نا، لیکن کہ یہ برا نہیں ہے۔ تو ہر اختلاف برا بھی نہیں ہوتا، اور جو فروعی اختلاف ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو ہمارے
جو اکابر تھے ان کے سینے کے اندر بڑی وسعت ہوتی تھی. فروعی اختلاف، مثلا کہ ہم حنفی ہیں، ہم رفع یدین نہیں کرتے نماز کے اندر، شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک لے جاتے ہیں، یا نماز وتر کے اندر باقی ہم رفع یدین نہیں کرتے اور ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے. لیکن جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں سنی، حنبلی ہوں سنی ہوں، اچھا وہ سنی ہیں سارے، مالکی بھی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں. ان کے بھی دلائل ہیں، ہمارے اماموں کے پاس بھی، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی، وہ بھی دلائل سے خالی نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. وسعت دیکھیے. لیکن یہ چاروں ائمہ کیا تھے؟ اہل سنت و جماعت تھے، عقیدہ ایک ہی تھا. یہ فروعی اختلاف تھے. اور وسعت کتنی ہوتی تھی؟ ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے پڑھا اس میں مغرب کی نماز کا ٹائم، جس طرح ہم نے نماز مغرب پڑھی، اقامت کا وقت تھا. ادھر جو نماز پڑھانے والے تھے علامہ صاحب، انہوں نے دیکھا کہ ایک شافعی المسلک عالم دین آ رہے ہیں، شافعی المذہب، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، وہ آ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھ کر اپنے اس مکبر کو فرمایا جو اقامت کہنے والا تھا، جو آج بھی اقامت اس طرح کہنی ہے جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو وہ اقامت کس طرح؟ ہم شہادتین کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، لیکن ان کے نزدیک ہے 1 مرتبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ. تو وہ حنفی عالم جو تھے نا، شافعی المذہب عالم کو دیکھ کر اپنے اس مقتدی مکبر کو کہنے لگے، آج بھائی اقامت اس طرح کہو جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور جب وہ آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا ہاتھ. جی انہیں ہاتھ پکڑ کے جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا جب انہوں نے اتنی ہماری رعایت محبت، تو انہوں نے حنفیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. انہوں نے رفع یدین ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، حالانکہ مجتہد امام ہیں، رفع یدین کے قائل ہیں، آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی نا، میں امام الفقہا، جن کے آگے تمام فقہا طفل مکتب کی طرح ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جن کے مقلد حضور دات علی حجویری بھی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں. یہ برے صغیر کے اولیاء محدثین سارے ان کے مقلد ہیں. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ حاضری دیتا ہوں، وہاں 2 نفل پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں آ کر میں رفع یدین نہیں کرتا، حالانکہ مجتہد امام ہیں، لاکھوں آپ کے مقلد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں، اور امام ابن ماجہ بھی شافعی المذہب ہیں، صاحب مشکات بھی شافعی المذہب ہیں، صاحب جلال الدین سیوطی بھی شافعی المذہب ہیں، جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی المذہب ہیں، اور امام مسلم بن حجاج قشیری بھی شافعی المذہب ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ رفع یدین کے قائل ہیں. فرماتے اتنے بڑے امام کے سامنے آ کر مجھے حیا آتی. کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. اور جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے. آج قدرت نے میرے ذہن میں آ گیا، اسی ماہ مقدس رجب شریف کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے. اور معراج پاک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ درس میں سماعت فرمائیں گے پھر آئندہ. تو میں عرض کر رہا ہوں، ہر اختلاف اچھا نہیں ہوتا، ہر اختلاف برا بھی. ان کے سینے کے اندر بڑی کشادگی تھی، بڑی وسعت تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. اور اسی طرح ایک مرتبہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا، فرمایا عصر کی نماز فلاں علاقے میں تم نے پڑھنی ہے. وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا. صحابہ کہنے لگے جی نماز ہم پڑھ لیں.
کچھ کہنے لگے نہیں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے ہم تو وہیں پڑھیں گے، انہوں نے ادھر نہیں پڑھی۔ کوئی صاحب نے بھی نماز سورہ غروب ہو رہا ہے، انہوں نے راستے میں پڑھ لی، باقی نے جا کر ادھر ہی پڑھی۔ واپس آئے، اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب نے کسی پر بھی ناراضگی کا، یہ صحابہ کے اندر بھی تھا اور آپس میں پیار محبت والا سلسلہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے آتے تھے بڑے بڑے ائمہ، مسائل میں اختلاف ہوتا تھا لیکن بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے مشائخ ہیں جی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ اب کہتے ہیں حنفی حضرات جو ہے نا یہ قوالی نہیں سنتے، لیکن حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری ہوں یا امام ربانی ہوں، وہ فرماتے ہیں نہ انکار میں کنم نہ انکار میں کنم، خود تو ہم یہ کام کریں گے نہیں لیکن انکار بھی نہیں کریں گے۔ بابا فرید نے سنی ہے، ہاں رسول ہند 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سنی ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے سنی ہے۔ سن رہے ہو؟ یہ آپس کے اندر مزاج ہیں، طبیعتیں ہیں، لیکن ظاہراً اختلاف کے باوجود نفرت نہیں تھی، اختلاف بمعنی مخالفت نہیں، آپس کے اندر پیار و محبت والا سلسلہ۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مہمان تھے، ہاں سید الاولیاء حضرت خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ ہیں سہروردی سلسلے کے بڑے علماء آپ نے تیار فرمائے اور مختلف زبانیں سکھا کر پھر آپ باہر کے ملکوں میں بھیجتے تھے۔ یہ پیروں کا کام تھا، علماء تیار کرتے، دینی مدارس کا اہتمام کرتے اور پھر مختلف اور ملکوں کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت تشریف لائے، کھانے کا اہتمام ہوا، پوچھا جی حال سناؤ، ہماری دعوت میں لطف آیا؟ آپ نے فرمایا دعوت تو بڑی اچھی ہے لیکن ہمیں روح کی غذا تو نہیں ملی، سما کے آپ قائل تھے۔ خیر آپ نے جو نے ان کو جو سما والے تھے قوال بھی منگوا دیے اور خود ایک طرف تشریف لے گئے۔ حضرت نے سننا شروع کر دیا، ملتان کے اندر ادھر آنن فنن، مولوی صاحبان تک بات پہنچی تو آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے حضرت غوث العالمین کے پاس، یہ آپ شریعت کے خلاف، یہ سلسلہ سنت طریقے کے خلاف، یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تھوڑا کر رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ جو کر رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو آئے اس محفل کے اندر اعتراض کرنے، جو ہی حضرت نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہی وجد کر رہے تھے، وہی تڑپ رہے تھے۔ یہ کیسے محبت والا انداز تھا۔ حضرت خواجہ محمد یار گڑھی شریف والے ہر سال آپ یزمان کے علاقے کی طرف تشریف لاتے تھے وہاں، تو وہاں یہ ترتیب تھی، پہلے وہاں بیان ہوتا تھا، بعد کے اندر محفل سماع ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا ہمسائے جو تھے وہ بڑے نالاں اور بڑا غصہ تھا انہیں، اس مرتبہ ایسے آئے کہ آپ جس وقت یہ شروع کریں نا صوفی یہ قوالی شروع کریں تو ڈنڈے اندر چھپا کے بیٹھے تھے، حملہ کر دیں گے صوفیوں پر جی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت تشریف لے گئے وہاں، تو پہلے تو تھا نا بیان پہلے ہوتا تھا، آپ نے وہاں نگاہ ولایت سے دیکھ لیا آج ماحول کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بے آج ذرا ہم ترتیب کو چینج کرتے ہیں، آج پہلے محفل سماع ہو جائے اور پھر اس کے بعد بیان کریں گے۔ محفل سماع کا سلسلہ شروع ہو گیا جی، حضرت بیٹھے تھے اور وہ لوگ بھی بیٹھے تھے جی، جو معترض تھے، مخالف تھے، ارادہ کچھ اور کر کے آئے تھے۔ حضرت ایسے بیٹھے ہیں، کیفیت تاری ہوئی، ایک کی طرف دیکھا آپ نے، وہ ایسے پھڑکتا ہوا طبلے پر آ گرا۔ حضرت ہاتھ پھیر رہے ہو، میرا فریدی جوان، تو تو بڑا عاشق ہے بھائی، تیرے دل میں تو بڑا پیار ہے بھائی، بڑی محبت ہے۔ اور دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی تڑپتا ہوا آ گرا۔ ارے تو نے چکھی ہی نہیں،
اس کا تعلق سننے سے نہیں ہے، یہ چکھنے سے ہے۔ جب تک وہ چیز چکھے نہ تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے قادری سلسلے والے حضرات کے اسباق کا اور طریقہ ہے، نقشبندیوں کے اسباق کا طریقہ اور مراقبات مختلف، چشتی حضرات ہیں ان کا، لیکن آپس میں کیا ہے؟ یک جان ہیں۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پیارے محبوب کے غلاموں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل بمحبوب حجازی بستائیم، ہمارا دل محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، جتنے بھی یہ چاروں فقہ والے ہیں، سب کا دل کے اندر اللہ کے محبوب کا پیار ہے۔ ہاں، ہمارا دل محبوب کی محبت، محبوب حجازی بستائم، اپنے دل کو جوڑا ہوا ہے، زان سبب با یک دیگر پیوستائم، اس وجہ سے ہم کو ایک دوسرے سے پیار ہے۔ اور جب دل کے اندر سچا پیار ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہو جائے تو پھر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کون سی صدی ہے؟ 15ویں صدی ہے۔ 15ویں صدی میں بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہی پہلے والا دور جو محبت والا دور تھا نا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے یہودی جو متقدمین تورات کو ماننے والے وہ تو درست تھے، اور تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف کا ذکر، صحابہ کی عظمت کا ذکر، ایسے انجیل کے اندر۔ لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اختلاف کیا، آپس کے اندر نفرت کی، تو پھر تو یہ کہنے لگے، جو یہودی تھے کہنے لگے ہم انجیل کو نہیں مانتے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جب نفرت آتی ہے تو پھر حق بات کو ماننا بھی ضد اتنی ہو گئی پیدا، اس ضد کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی عیسائیوں کو غصہ لگا، انہوں نے کہا پھر ہم تورات کو ہم بھی نہیں مانتے، حالانکہ تورات بھی اللہ کا کلام اور انجیل بھی۔ یہ کیوں ہو گیا؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، جب ایسا اختلاف اندر نفرت ہو جائے تو پھر حق نصیب۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا مثنوی شریف کے اندر سٹوری کے انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں۔ بظاہر سٹوری ہوتی ہے، مراد آخر میں جو نتیجہ ہوتا ہے نا، مارل اصل نتیجہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زید سے بھی بچائے، کہہ دیجئے آمین۔ وہ فرماتے ہیں 3 مچھلیاں تھیں، دریا ہے، دریا بہ رہا ہے، تالاب تھا تو وہاں بھی پانی تھا، 3 مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی بڑی دانا تھی، دوسری مچھلی جو تھی وہ درمیانے دماغ کی تھی، اور تیسری مچھلی جو تھی وہ بہت ضدی تھی، جس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں ضد ہو دل تنل۔ یہ بظاہر مچھلیوں کا نام لیا انہوں نے۔ پھر کہتے ہیں ایک ماہی گیر آیا، مچھیرا آیا، اس نے تالاب میں دیکھا 3 مچھلیاں ہیں، اس کے پاس جال نہیں تھا، اپنے آپ کو کہا کہ میں صبح جال لاؤں گا اور تینوں کو یہاں سے پکڑوں گا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور آگ پہ چڑھاؤں گا، سالن بناؤں گا، پھر کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر روانہ ہوا۔ جو مچھلی تھی نا دانا، اپنی سہیلیوں کو کہنے لگی، تم نے سنا یہ ماہی گیر کیا کہہ رہا تھا؟ کہاں سنا تو ہے، پھر دریا ہمارے ساتھ ہے، ہاں کوشش کرو، لگائیں چھلانگ، ادھر چلی جائیں، جان تو بچائیں نا۔ جو تھی درمیانے دماغ کی کہنے لگی ابھی وقت بہت ہے، ابھی وقت ہے۔ اور جو تھی نا ضدی ہو دل تنل، وہ کیا کرنے لگی؟ وہ کہنے لگی اسی پانی سے مجھے پکڑ لے گا۔ جو دانا مچھلی تھی نا، اس نے مشورہ دیا، اس نے تو وہاں سے لگائی چھلانگ، دریا میں گئی۔ صبح وہ مچھیرا آیا، ماہی گیر، جال لایا، اور اب دونوں مچھلیوں کو ہوش آیا۔ دونوں مچھلیوں کو جال میں جب اس نے پھنسایا، جو درمیانے دماغ کی تھی، مولانا روم سے فرماتے ہیں، اس نے کہا بس وہ ہماری سہیلی نے مشورہ تو ٹھیک دیا تھا، ہم نے بات نہیں مانی۔
تو بڑوں کا مشورہ مان بھی، لیکن اب ہر ایک بڑا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے، پہلے برادری کے اندر اختلاف ہوتے تھے، کوئی بڑا کہہ دیتا تھا نا تو بات مان لیتے تھے، ایسے علماء میں اختلاف، کوئی بڑا عالم کہہ بات مان لیتے تھے، لیکن اب ہر ایک ہی بڑا ہے، کوئی اپنے آپ کو چھوٹا، اب حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر اس نے جس وقت جال کے اندر مچھلیوں کو پھنسایا نا، درمیانے دماغ والی جو مچھلی تھی نا، اب اس کو ہوش آیا، اس نے تو سانس بند کیا اور مر کے تیرنے لگی، مری نا بس سانس بند کے سانس بند کر کے نا تیرنے لگی۔ اس نے کیا سمجھا یہ مری ہوئی ہے، اس نے دم سے پکڑا دریا میں پھینک دیا، بچ وہ بھی گئی۔ تیسری کون سی؟ جو زدل ہوڈل تنل، اس کو اس نے اٹھایا وہاں سے اور اس کے ٹکڑے کیے، پھر آگ پہ چڑھایا۔ کہتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اصل میں فرماتے ہیں یہ 3 مچھلیاں 3 انسانوں کی مثال ہے۔ سمجھدار انسان کون ہے؟ جہاں دنیا میں آ کر اس نے آنکھ کھولی، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو فانی ہے، یہاں تو بہت محبوب ہستیاں آئیں، دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں، یہاں تو ہمیشہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، ہاں عبرت کی جگہ ہے نا جی۔ تو یہ کون ہے ذہین ہستیاں؟ یہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان و علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، حضور دات علی حجویری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، حضور خواجہ قبلہ عالم صاحب ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم بن حجاج کشیری ہے، حضور حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام حسن بھٹی صاحب ہیں، خواجہ غلام حسن پیر سواگ ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ ہے ذہین جنہوں نے زندگی کو ضائع، اور کچھ ایسے ہیں درمیانے دماغ کی مچھلی، وہ انسان 40-50 سال تو زندگی برباد ہو گئی، پھر نیک محفل میں آیا، درس قرآن کی محفل میں آیا، دین کی محفل میں آ گیا، دین کی بات، کوئی قرآن کی بات سنی، اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث سنی ہے، دل کے اندر جو ہے نا وہ خوف پیدا ہو گیا، اللہ کے حضور تائب ہو گیا، یا اللہ توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن کی تلاوت کو ناغہ نہیں کروں گا، ماں باپ کا ادب کروں گا، بزرگوں کا ادب کروں گا۔ اب توبہ کر لی، زندگی سنور گئی، زندگی اس کی سنور گئی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سید بادشاہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے پاس عمر تھی 90 سال، 2 سال آپ نے اللہ اللہ کا سبق دیا، 2 سال کے بعد فرمایا شاہ صاحب جو فیض ہم نے دیا لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو محفل میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا شاہ جی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے 2 سال، 2 سال عمر ہے۔ حضرت آپ مزاح کی بات فرمائے، ویسے تو 92 سال ہے، میں کہتا ہوں 90 سال زندگی میری برباد ہو گئی، میں تو وہی عمر سمجھتا ہوں جو اللہ کے ولی کے پاس گزاری، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تات بے ریا۔ اللہ کے ولیوں کو تلاش کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، تکبر ختم ہوتا تھا، علم کا غرور ختم ہوتا تھا، عاجزی پیدا ہوتی تھی، محبت پیدا ہوتی تھی، نیاز مندی پیدا ہوتی تھی۔ تو پھر جس وقت منبر پہ گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دیتے۔ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری لاہور قبرستان کے اندر آرام فرمائے، عالم دین، محدث کبیر تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ مرشد کریم نے جب رنگ چڑھایا باطنی، دستار بندی کرائی، فرمایا شاہ صاحب جمعہ پر خطاب کرنا۔ جب خطاب ہوا تو 150 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دوسرا جمعہ آیا، جب خطاب فرمایا تو 250 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تیسرا جمعہ آیا تو 350 کافر کلمہ پڑھ کے باہر جہاں تک آواز پہنچی، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ پہلے تو ایسے واز ہوتے تھے بھائی، حضور غوث سمدانی جب واز فرماتے تو لوگ تڑپا نہیں کرتے تھے۔ کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صرف لفظ نہیں ہوتے تھے، لفظوں میں نور ہوتا تھا، اور جدھر دیکھتے تھے نگاہ میں بھی نور ہوتا تھا۔
कल्ब की दुनिया के अंदर इनकिलाब आता था, अब हालात अजीब हैं, अब तो नफरतें हैं, कुदूरतें हैं, दूरियां ही दूरियां हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम फरमाए। ये यहूदियों का इख्तिलाफ मैं अर्ज कर रहा था कि यहूदी आपस के अंदर किस तरह नफरत करने लगे, यहां तक कि इंजील के मुनकर हो गए, अल्लाह के रसूल के मुनकर हो गए। पता चला जिद ये ऐसी लाइलाज बीमारी है, जब ये जिद आ जाए फिर इंसान को हक बात मानने से भी रोक देती है। अल्लाह ताला हमें जिद से बचाए, जिद्दी ना बनाए। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यतलून अल किताब, यहूदियों ईसाई ये दोनों किताब पढ़ते हैं, वो तौरात पढ़ते हैं, ये इंजील। कज़ालिका इसी तरह कहा अल्लज़ीना उन्होंने ला यालमूना जो इल्म से फारिग हैं, मिसला कौलहिम इन जैसा कौल। एक तो ये तो पढ़े लिखे थे, दूसरे वो थे जो इल्म से फारिग थे, वो भी ऐसे ही कहने लगे। वल्लाह फल्लाह और अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा इनके दरमियान क़यामत के दिन फी मा कानू फी यख्तलिफून, जिसमें इख्तिलाफ करते थे। एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे थे, तो किसी ने पूछा ये बताओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खमीरी रोटी खाते थे या और रोटी खाते थे? कुछ ने कहा जी वो खमीरी रोटी, उन्होंने कहा नहीं झूठ बोल रहे हो, खमीरी रोटी नहीं खा। आपस में लड़ पड़े जी, ऐसी लड़ाई हुई एक दूसरे को कत्ल कर दिया, सत्यानाश कर दिया इसी बात पर। ये लड़ने की बात थी। और वहां असेंबली के अंदर एक मरतबा इख्तिलाफ हुआ, कुरान की तिलावत हुई। अब जी अब नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी, तो कुछ हजरात बैठे जी बस नात की जरूरत नहीं है, बस तिलावत होगी, अब बयान शुरू हो। जब ये आपस में इख्तिलाफ हुआ तो एक क्रिश्चियन खड़ा हो गया, एक ईसाई खड़ा हो गया, कहने लगा मुसलमानों अफसोस है, नात पर लड़ रहे हो, इख्तिलाफ कर रहे हो, तुम मेरे नबी की शान में जरा दो शेर तो मुझे सुना दो, तुम्हारे पांव को चूम लूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान सुनो। अल्लाह के नबी की नाज से तुम्हें इतनी चिढ़ है, नफरत है, किस किस बात के अंदर इख्तिलाफ आपस के अंदर। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, इससे अगली आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया वह मन अज़लमो, और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिद से रोके। अब आपस में इनकी जिद हो गई, तो इन्होंने किया क्या कि बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया था। यहूदियों को वहां से एक ईसाई था, तो साहिब तफसीर मज़हरी लिखते हैं उसका नाम था तैतूस, ये रूमी था। इसने क्या है, यहूदियों के साथ बोझ था, यहूदियों को वहां बुख्त नसर बादशाह, तो इसने वहां क्या किया, ये सारे मिल गए, बैतुल मुकद्दस को वहां उजाड़ दिया, वहां सूअर ज़िबा किए गए, जहां अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम को शबे मेराज इसी महीने में नमाज पढ़ाई थी। अल्लाह के प्यारे महबूब ने मेराज की शब नमाज पढ़ाई थी, वहां इन्होंने सूअर ज़िबा की, और बैतुल मुकद्दस के अंदर को वहां तौरात को भी इन्होंने जला दिया, ईसाइयों ने तौरात को जला दिया, ये आपस में जिद की वजह से। अब ये जालिम मौलवी थे, पता नहीं था तौरात किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम है। इंजील जैसे काबिल एहतराम थी, तो तौरात भी तो काबिल एहतराम थी, वो भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम। अर्ज करने का मतलब यह है कि जब ये इख्तिलाफ और जिद नफसानियत का गलबा होता है, नफसानियत का, लिल्लाहियत वाली बात नहीं होती, तो फिर ऐसा कर गुजरते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे बढ़कर कौन ज्यादा जालिम है, जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके अयुज का रफ़ी हस्मो हो, कि अल्लाह का नाम, वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र हो, वह साफ ही खराबे हा, और मस्जिदों को उजाड़ने में जिसने कोशिश की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिद बनाना किसका काम और आबाद करना, 5000 मस्जिदें सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला ने बनवाई। जो इलाका फतह होता था, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था मस्जिद बनाओ। कारी कुरान मुकर्रर होता था, वो दरस कुरान देता था, बैतुल माल से उसकी तनख्वाह का सिलसिला होता था। फिर दुरूस कुरान सुनने के लिए मुख्तलिफ मस्जिदों में आप खुद तशरीफ ले जाते थे। सहाबा किबार रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई,
پھر تابعین آئے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا، دینی مدارس بنائے اور مساجد بنائیں۔ مسجد کو یہ مرتبہ حاصل تھا، فیصلے وہاں ہوتے تھے، عدالت وہاں لگتی تھی اللہ کے گھر کے اندر، نماز اور وہیں سے جو قانون ہیں وہ جاری ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، اور وہاں پھر حدیث پاک پڑھائی جاتی تھی، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کا یہ سلسلہ تھا، دینی مدارس اور مساجد کا سلسلہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، خوش قسمت اور سعادت مند ہیں اللہ تعالیٰ جی نے یہ توفیق نصیب فرمائی۔ تو بلوچستان ایک شہر ہے وہاں، حاجی شہر، جس وقت میں پہلے بیان کے لیے جاتا رہا ہوں ہر سال، تو 1/3 حصہ وہاں ہندو رہتے تھے۔ جب میلاد کی محفل ہوتی تھی نا، وہ مسجد کے باہر آ کر وہ بھی سنتے تھے میلاد سے۔ اور وہاں ایک آدمی تھا، اس نے 11ویں شریف کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، ایک ہندو۔ تو وہاں جو ہے مسجد کی تعمیر جب ہوئی تو اوپر گنبد جو ہے نا بنا رہا تھا مستری صاحب، اور کامیابی نہیں ہو رہی تھی، بڑی پریشانی ہوئی۔ آنکھ لگی تو زیارت ہوئی، کہا گیا کہ یہاں حضور غوث پاک تشریف لائے ہیں، یہ جو ساتھ قبر والا ہے نا اس نے وظیفہ پڑھا، حضور غوث پاک نے زیارت کرائی تھی، تو اس مسجد کا نام رکھو غوثیہ مسجد، حضور غوث پاک کی نسبت سے۔ تو وہ گنبد کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو وہاں ایک آدمی ہندو اسی علاقے میں 25 سال تک اس کی اولاد نہ ہوئی جی، دیکھتا تھا نا یہ 11ویں شریف کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی جو منتیں مانتے ہیں کہتے پوری ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس ہندو نے کہا بھی 25 سال ہو گئے ہیں میری اولاد نہیں، غوث پاک کے نام کی منت مان لو، اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں بھی 11ویں کروں گا، میں بھی 11ویں کروں گا۔ مسلمانوں نے جی منت مانی حضور غوث پاک کے وسیلے سے جی، سال کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب اس نے ہندو نے پیسے دیے، 2 بکرے لاؤ اور جی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو 11ویں شریف، اور میرا حصہ مجھے دے دینا۔ ہر سال جو ہے نا، میرے وہاں شاگرد رہتے ہیں، کہنے لگے ہر سال وہ 11ویں کرتا ہے۔ کہنے لگا اب تو اتنا یقین ہے بھائی میں اندر سے مان چکا ہوں، ادھر ادھر ذرا برادری کا معاملہ ہوتا ہے، میں مان چکا ہوں حضور غوث پاک کی 11ویں اور آپ کے وسیلے کی برکت۔ پیارے محبوب کے غلاموں، اور وہاں اس علاقے کے اندر ایک چک میں میرا بیان تھا، تو وہاں بڑی سختی تھی، وہاں جو ہے نا صحابہ کو سب کرنے والا اگر نظر آ جاتا اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ وہاں ایک مزار تھا حضور غوث بہاول حق زکریا ملتانی کے خاندان کے، چاہے وہ ان کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، وہاں ان کے قریب بیٹھ کر میں نے وہاں بیان کیا تھا، اور بھی وہاں وہ بہت مضبوط تھے اس حوالے سے، وہاں بھی بیان کا موقع ملا مختلف شہروں کے اندر۔ اور ایک شہر ہے اس کہتے ہیں ڈاڈر شہر، وہ ان کی تحصیل ہے، وہاں بیان ہوا، وہاں کے تحصیلدار صاحب بھی تھے، جمعہ کا بیان تھا، پھر لنگر بھی ساتھ ہی سلسلہ تھا، دعاؤں کا اس کا۔ میں نے کہا یہاں کسی بزرگ کا مزار ہو تو یار حاضری کو جی چاہتا ہے، پھر بیان کریں گے، محفل میں آئیں گے۔ ایک مجھے ساتھی لے گئے ذرا شہر سے باہر، حضرت ملا مصری ان کا مزار تھا، وہاں ہم نے مراقبہ کیا، بڑا روحانی سکون آیا۔ مجھے ساتھیوں نے کہا یہ سلطان العارفین کے خلیفہ ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آ کر محفل میں بیٹھے، بیان کا سلسلہ ہوا، کئی بار وہاں آنا وہاں جانا ہوا، الحمدللہ بڑا قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوا۔ یہ جو حق والی بات ہے نا اہل نظر کے سینے میں، یہ ایسا نور ہوتا ہے نا، ایسا نور ہوتا ہے، اگر قسمت یاوری کرے تو پھر ماننا ہی پڑتا ہے۔ مسجدوں سے روکے، اب مسلمان کیا جی اذان کا ٹائم ہو الحمدللہ تو مسجد کے اندر آتے ہیں، جب اذان ہو پتہ ہے شیطان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مسجد نبوی شریف میں جب اذان ہوتی ہے اللہ کے محبوب فرماتے شیطان ادھر سے بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے اور فلاں مقام تک جا پہنچتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، پھر ادھر ادھر۔ اذانیں جب ہوتی ہیں تو شیطان مسجد سے، مسلمان بھاگتا مسلمان تو مسجد میں آتا ہے۔ کیسے سکون مسجد میں ملتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کر سنتیں پڑھنی ہیں اور جماعت کو دیر ہے، جتنی دیر تک بیٹھو گے نماز کا ثواب، درود شریف پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ مسئلہ مسجد میں کوئی بیٹھا ہے، باہر سے آنے والا کوئی سلام نہ کرے کیونکہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے،
اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں دنیاوی گفتگو اگر کریں گے مسجد میں تو 40 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تفسیرات احمدیہ، حضرت ملا جیون جو عالمگیر اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں، اور یہ ہمارا بادشاہ جس کے سینے میں 12,000 حدیثیں تھیں، جنہوں نے بادشاہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ فتاوی عالمگیری 2 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا، انہوں نے 500 علماء کی کمیٹی بنائی تھی۔ اتنا دل میں دین کا احترام، علماء کا احترام تھا، کوئی عالم دین ان 500 میں سے آتا تو اورنگزیب عالمگیر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور عدالتوں کے اندر فتاوی عالمگیری کے مطابق جج صاحبان فیصلے کرتے تھے۔ فتاوی عالمگیری عربی کے اندر، اردو کے اندر ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس وقت یہ سلسلہ ہوتا تھا، مساجد کے ساتھ پیار، اور بہت زیادہ رونق ہوتی تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مسجدوں کو آباد کرنا کن کا کام؟ مسلمانوں کا کام ہے۔ مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کریں۔ میں عرض کر رہا تھا، وہ حوالہ پیش کیا تفسیرات احمدیہ کا، کہ 5 جگہ آپ دنیاوی گفتگو کریں گے 40 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ 5 جگہ، اذان کے وقت، قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہو، عالم دین بیان کر رہا ہو، مسجد کے اندر۔ نمبر 5 قبرستان میں جا کر، قبرستان کے اندر ابھی تدفین کو دیر ہے، دنیاوی گفتگو ہے ساری۔ بلکہ اگر پانی بھی بارش کا ہونا زائد، وہ قبرستان کی طرف۔ اب تو درخت وغیرہ کاٹ دیے گئے، ورنہ شرابیں بھی وہاں، نشہ کرنے والے بھی وہاں قبرستان کے اندر۔ تو قبر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہاں، پتہ ہے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں۔ قبرستان کے قریب سے جب گزرا کرو، فاتحہ شریف سورۃ اخلاص پڑھ کے فوراً ان کی روح کو ایصال ثواب کیا کرو۔ یہ اپنا معمول بنا رہو۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ، الحمدللہ میرا بھی یہی طریقہ ہے۔ سفر کے دوران جا رہے ہو نا، کوئی مزار ہے اور اسی طرح کوئی قبرستان آ گیا، فوراً آپ فاتحہ شریف اول آخر درود شریف سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو تحفہ پیش کر دیں۔ روحیں خوش ہوتی ہیں، وہ دعا دیتی ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ اب ایک وظیفہ بھی سن لو بھائی۔ ایک شاہ صاحب تھے، کہنے لگے کاروبار کر رہا تھا، 1,00,000 روپیہ میرے اوپر، ٹھیک ہے نا، قرض ہو گیا، بڑا پریشان تھا۔ میرے بابے نے کہا پریشان نہ ہو، جھاڑو اٹھا مسجد کے اندر دے، مسجد کی خدمت کر، پھر دیکھ تیرا قرض کیسے ادا ہوتا ہے۔ بس میں نے بابے کا فرمان مانا، مسجد کی خدمت کر دی، شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر جو یہ پریشانی تھی، پریشانی تھی۔ اگر ایک صاف بچھا دیں مسجد میں، واز کی کتاب ہے تو یہ فضائل کے اندر احادیث یہ قابل قبول ہوتی ہیں، ضعیف درجے کی بھی، جو محدثین کے نزدیک ضعیف بھی ہوں، فضائل کے اندر۔ تو فرماتے ہیں ایک صاحب بھی مسجد میں بچھا دو تو 70,000 فرشتہ ہر وقت دعا کرے گا، اور پانی کا اہتمام کر دو، پنکھے کا اہتمام کر دو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ ہم سنی جو ہے نا صدقہ جاریہ سے بہت دور، اور نفلی صدقے جو ہے نا جو عارضی ہوتے ہیں ان پر تو بڑا زور لگاتے ہیں۔ اللہ کرے صدقہ جاریہ والے کام بھی اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طالب علموں کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کو حدیث تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے قبلہ حضور فیض ملت میرے استاد گرامی جمعہ رات کو ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے حضور علیہ السلام کے دیدار کی کافی عرصے سے۔ ایک رات کو آپ آئے بیس بدل کے اپنی رعایا کے حال معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھا چوک پر، انہوں نے سمجھا شاید چور ہے، قریب آئے تو وہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ وہ کتاب اٹھا کے اندر درزی کپڑے سی رہا تھا، دروازہ بند تھا، تو اندر سے وہ دروازے سے سوراخ تھا، روشنی آ رہی تھی، وہیں کھڑے ہو کر مدرسے کا طالب علم سبق یاد کر رہا تھا۔ اور دیکھا جب حال تو دل بھر آیا، دل بڑا مغموم ہوا، اداس ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، میری رعایا کے اندر ایسے غریب طالب علم۔
جو حدیث پڑھنے والے ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، حال ان کا یہ ہے، ان کے لیے چراغ روشن کرنے کے لیے ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوئے اس طالب علم کو اپنے ساتھ لائے، شاہی لیمپ کا اہتمام کر دیا۔ اور ہمارے قبلہ استاذ محترم آپ نے فرمایا کہ جب رات کو آنکھ لگی ماہ مدینہ نے جلوہ دکھا دیا، حضور علیہ السلام نے زیارت کرا دی۔ عرض کرتے ہیں آقا میں تو مدت سے انتظار میں تھا، چاہتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آج تو نے ہمارے دین کے سپاہی کی خدمت کی، اس کی خدمت کی ہے، ہم نے گھونڈ کھول کے اپنا مکھڑا دکھا دیا، نقاب اٹھا کے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اللہ کے محبوب کتنا خوش ہوتے ہیں دین پڑھنے والے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان تفسیر روح البیان پہلا جلد، اگر جنتیوں کو دیکھنا ہے تو یہ قرآن حدیث پڑھنے والے طالب علم کو دیکھا کرو۔ من اراد ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ یہ جو مدرسے میں جا رہے ہوتے ہیں نا طالب علم قرآن حدیث پڑھنے کے لیے، ان کو دیکھا کرو، یہ جنتی ہیں۔ فوالذی نفس محمد بیدہ یختلف یذهب ویجیء الى باب العالم الا یکتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنۃ۔ یہ بچے دین کا علم پڑھنے والے زمین پہ ایک ایک قدم رکھتے ہیں، ایک ایک سال کے روزوں کی نیکیوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ زمین پہ چلتے ہیں والارض تستغفر لہ، زمین دعا کرتی ہے بچہ جتنا پیر ہو انشاءاللہ خیر ہو۔ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ کا علم سیکھ رہے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے خوش قسمت سعادت مند لوگ۔ بڑے بڑے ایسے حضرات میرے دوست ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ ڈاکٹر بن گئے اور حافظ قرآن بھی ہیں ان کے بچے۔ وہ کہنے لگے میرے بابے نے کیا کی، 40 سال مسجد کی خدمت کی ہے بغیر تنخواہ کے۔ وہ دعا فرماتے تھے میرا نام یہ رکھا تھا خواجہ محمد یار صاحب کے نام پر، تو میں تو فارسی پڑھ کے آگے نہ پڑھ سکا، الحمدللہ میرے بیٹے حافظ قرآن بھی ہیں، اور ہمارے بابے نے مسجد کی خدمت کی تھی۔ میرے بیٹے بڑے ذہین ہیں، رمضان شریف کا مصلی بھی گھر میں ان سے سنتا ہوں، اور وہ ڈاکٹر بھی بن گئے۔ یہ مسجد کی خدمت، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ درود پاک پڑھیے بھائی۔ پونے تک، اچھا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ اولئک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ظالم ہے نا مسجدوں کو آباد کرنے سے روکتے ہیں، تو یہ وہ ہیں ان کے لیے کہ مسجد میں ڈر ڈر کے پھر ان کو آنا پڑے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ مسجدوں سے دور بھاگنے والے، نفرت کرنے والے، اب تو حالات یہ ہیں کہ وہ مسجد سے کئی مرتبہ ہم نے تو بہاولپور میں، ادھر تو خیر الحمدللہ کیرور پکے والے، وہاں محفل ذکر بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تو وہ ہمارے نقش بندی حضرات ہیں، انہوں نے جی پتیلا چاولوں کا رکھا، وہ ذکر کی محفل، ادھر جماعت شروع کرائی، وہ پتیلا چاولاں کا کوئی چاہ دے بھاج گئے، چاول کا پورا پتیلا۔ اب سلام پھیرتے ہیں صوفی بے، اب لنگر کھائیں، دیکھتے ہیں تو لنگر تو کوئی عاشق لے گیا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا کیا شیشے توڑ کر اندر سے جو ہے نا جو نقصان کر دیا مسجد کا۔ کبھی پمپ کھول لیا جی مسجد سے، اور وہاں علاقے کے اندر دیکھا ہم نے مسجد کا پنکھا لوگوں نے لے کر رکھا، وہ پنکھا جی کوئی صاحب لے گئے، پنکھا مسجد سے۔ اب یہ کیا سوچ کر دیکھو نا اندر کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ لوگ تو مسجد کی خدمت کریں اور یہ کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ مسجد شریف کی محبت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو گے تو آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب، صبح کی نماز بھی جماعت سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو انشاءاللہ آئندہ اب کچھ منبہات سے
کچھ نصیحت کی باتیں وہ عرض کرنی ہے، درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی۔ آپ روایت فرماتے ہیں سوتر کہ اللہ کے محبوب نے ایک دن ابلیس سے پوچھا، کم احباؤ کا من امتی، شیطان تو بتا میری امت سے تیرے یار کون سے ہیں، تیرے بیسٹ فرینڈ، تیرے دوست کون سے ہیں؟ کیسے پوچھا؟ ابلیس سے۔ پھر ابلیس نے اپنے دوست بتائے، تو میں وہ آپ کو پڑھ کے ان کا مفہوم بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ سب سے پہلا شیطان کا دوست الامام الجائر، حکمران جو ظالم ہوگا، حکمران افیسر جو ظالم ہوگا، یہ شیطان کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ نمبر 2 والمتکبر، تکبر کرنے والا، آکڑ ولائی والا، عہدے کا غرور، کسی کو دولت کا غرور، تکبر عزازیل را خوار کرد۔ شیطان کو تکبر نے 6 لاکھ سال کی عبادت برباد ہو گئی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، کیا کہا؟ میں آگ سے پیدا ہوں، تو تکبر کیا تھا۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں تکبر عزازیل را، ہاں یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ کے اندر، تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو تکبر کب مٹتا ہے؟ جب کسی صاحب نظر سے رابطہ ہو جائے۔ علم پڑھنے سے تکبر مٹتا نہیں ہے۔ یہ اس شریف کے تھے، ادھر جلال پور شریف کے تھے نا حضرت خواجہ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں نہیں بولتے تھے، بھئی میں کے اندر بھی ذرا لفظ۔ تو بہاولپور سے ایک آدمی گیا، کہنے لگا کہ کیا کہ میں کا لفظ، میں ایسی بات کروں گا کہ وہ زبان سے انہیں میں کہنا ہی پڑے گا۔ تو گیا، حضرت بیٹھے تھے محفل میں، اس نے کہا جی حضرت بتاؤ شیطان کیوں مارا گیا تھا، راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے پوچھا بھئی سائل کون تھا؟ کہنے لگا میں۔ فرمایا بس شیطان نے بھی یہی کی تھی، وہ مارا گیا۔ اب ایک نام میں لے رہا ہوں، طالب علموں کو تو پتا ہے، مولوی صاحبانوں کو، آپ کو پتا نہیں کہ وہ شخصیت کتنی عام۔ حضرت مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس، مجدد الف ثانی کا لفظ بھی سب سے پہلے ان کی زبان پہ آیا۔ ان کا مزار سیال کوٹ ہے۔ بڑی بڑی ادق اور مشکل کتابیں جو ہے نا انہوں نے حاشیے لکھے ہیں، خیالی پر بھی، خیالات خیالی بس عظیم است برائے حل و حاشیہ عبد الحکیم است۔ یہ طالب علموں کو سامنے بیان کرنے کی بات ہے۔ تو حضرت سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اندر ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، سید محمد نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ کے تھے، یہ اللہ کے ولی۔ علامہ صاحب نے کہا 12 سال پڑھاتے ہیں، شاگرد تیار کرتے ہیں، ان کو مولوی بناتے ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سارے علم پڑھا کے اتنی ہم محنت کرتے ہیں، جگر کا خون صرف ہوتا ہے، لیکن جب مولوی بن جاتے ہیں ملنے بھی نہیں آتے، بلکہ ہمارے ساتھ بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا؟ اور آپ کے پاس کوئی آ جائے، ایک ہفتہ ہی آ جائے، پھر آپ کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ دنیا سے آپ جیسے لوگ چلے جائیں تو پھر آپ کے مزار پہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب نے پتہ جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبق اور ہمارے سبق میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سبق اور ہمارے سبق میں، اس لیے کہ آپ کا سبق شروع ہوتا ہے آنا، نحنو، ہم، میں، اسے وہ کیفیت، وہ جو پڑھتا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کئی شے بڑھ گئی ہوں۔ تکبر، کسی کو کچھ سمجھتا اور ہم تو شروع لا سے کرتے ہیں، اپنی نفی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہم تو عاجزی سکھاتے ہیں، وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو پہلے یہ علم سیکھ کر
پھر ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، جب جاتے تھے تو پھر علم حاصل، اندر کا علاج ہوتا تھا۔ جب سے یہ جانا بند کر دیا، اور ایسے احباب بھی ایسے آسانی سے ملتے، لاکھوں میں کوئی